حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جن کی آزمائش مشہور ہے، جن کو بدن کی تکلیف پہنچی، جن کا مال ضائع ہو گیا، جن کے بچے فوت ہو گئے، لوگوں نے جنہیں چھوڑ دیا، بدن مبارک کے اوپر مختلف امراض طاری ہو گئے، اور بہت زیادہ آزمائش کا وقت آپ نے گزارا۔ اور اس ساری آزمائش کے اندر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی اس صفت مجیب کو بیان فرماتا ہے کہ یہ صفت مجیب حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کتنے خوبصورت انداز کے اندر ظاہر ہوئی۔ ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فرمایا اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پہ کرم کر۔ اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تو اب اس پکار کا جواب کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اور کیا کیا؟ ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو جو کچھ ایوب کو تکلیف تھی ہم نے سب ہٹا دی، ساری تکلیف ہٹا دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے عطا فرمائے اور گھر والوں کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرما دیے، اپنی طرف سے خاص رحمت کرتے ہوئے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پہ۔ یہ جو واقعہ ہے، یقین کیجئے اس واقعے کے اوپر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے کلام کریں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں، لیکن یہاں پر جو اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئی تھیں وہ معمولی نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے تھے، وہ جس مکان میں تھے وہ مکان گرا اور بیٹے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ آپ کے مویشی جس باڑے میں تھے اس باڑے کی چھت گری اور مویشی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ آپ کا جو مال و اسباب تھا سب جاتا رہا، آپ کا جو بدن تھا وہ مختلف امراض کا شکار ہو گیا، بدن اطہر کے اوپر آبلے پڑ گئے، اور ہر وقت شدید درد اور تکلیف کی کیفیت تھی۔ الغرض اتنی آزمائشوں کا مجموعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یک بارگی اترا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ صبر کیا صبر کیا صبر کیا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، اور فرمایا کیا ہی اچھا بندہ تھا ایوب، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ثنا کر رہا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم نے آزمائشوں سے گزارا لیکن ایوب نے ہر حال میں صبر کیا، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اے مولا کریم، اے رب کریم، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، مراد یہ کہ مولا مجھ پہ رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا اور کیسی ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کیسی اپنے شان مجیب کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ ہم نے اس کی بات کا جواب دیا، جو اسے تکلیف تھی اسے ہٹا دیا، اسے دور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کا ضائع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرما دیا۔
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوبارہ عطا فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے زندہ کر دیے، جو فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان بیٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور جتنے وہ بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے اور بھی عطا فرما دیے، اور جتنا مال تھا وہ مال بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اور مال اتنا عطا فرما دیا، اور پھر یہاں کے ساتھ جنت کے اندر بھی عطا فرما دیا۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات کی طرف بڑا خوبصورت یہاں پر ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، فرمایا یہ کیا تھا؟ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اگلی بات ارشاد فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت گزاروں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک ایگزامپل ان کے سامنے سیٹ کر دی، کہ ایک مثال ان کے سامنے قائم کر دی کہ دیکھو جو میرے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کیسے صبر کرتے ہیں اور خدا ان کو کیسے نوازتا ہے، وہ کیسے صبر کرتے ہیں اور خدا ان کو کیسے نوازتا ہے۔ اور دوسرا، عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمت کے اوپر یقین رکھو، اعتماد رکھو، بھروسہ کرو، توکل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور ان کو عطا فرماتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں فرمایا ذکرى للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جو خدا کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، پکارے، یقین قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کے معاملے کو حل فرماتا ہے۔